बाहर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। अस्सलाम वालेकुम अय्याज़ साहब। जी वालेकुम सर बहुत अस्सलाम। शुक्रिया आपका। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं खान साहब, आप तज्ज़ियेकार हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इनके साथ नुक़ैर साही साहब जो हैं वो तज्ज़ियेकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर चूँकि गहरी इनकी नज़र है तो ये हमें बता पाएंगे इस वक्त सूरत हाल क्या है। मैं आप लोगों की इजाज़त से चाहती हूँ कि अय्याज़ वज़ीर साहब से हम आगाज़ कर लेते हैं। सर पहले तो इस सारी सिचुएशन के हवाले से हम बताइएगा, मुख्तलिफ ख़बरें जो हैं आ रही हैं। ऑब्वियसली अब दुनिया देख रही है कि तालिबान किस तरह से बिहेव करेंगे। वो 90s वाला भी जो एक इमेज था वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो भी लोगों के जहन में है कि उस वक्त क्या हालात थे। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि तालिबान जो है अब वो इस मॉडर्न दुनिया को समझ चुके हैं, अब उन्हें मालूम है कि हमने किस तरह से बिहेव करना है। लेकिन सूरत हाल अभी भी हमें कुछ बहुत बेहतर नज़र नहीं आ रही है। वहाँ पर हालात ख़राब हैं, अभी तक तस्लीम उन्हें नहीं किया गया है। अगरचे कोशिशें की जा रही हैं ख़वातीन के हवाले से, जो इस वक्त फरमान जारी किया गया, ये एक बड़ी पॉजिटिव और अहम डेवलपमेंट है सर। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए तालिबान के बारे में जो खबरें मगरिब से आती हैं वो जी। जाहिर बात है उसका एक अपना एंगल होता है। कुछ तो मेरे अपने बिल्कुल। अंदाजे के मुताबिक ज़रा लेट भी होती है। ये जो खबरें हैं सिक्योरिटी के पर्सनल के पीछे जो तालिबान ये लोग कह रहे हैं कि रात को छापे मारते हैं, पिछली हुकूमत के सिक्योरिटी के एहलकार उनको मारते हैं या उनको अगवा करके ले जाते हैं। ये जहां तक मुझे मालूम है ये शुरू शुरू में कुछ दो एक वाकयात हुए थे जिसका तालिबान ने सीरियस नोट लिया था। और अगर याद हो तालिबान ने जब टेक ओवर किया तो उन्होंने आम माफी का ऐलान किया था जी कि सब बिल्कुल। लोग यहाँ रहे, कोई न जाए, हमारी किसी के साथ जाती दुश्मनी नहीं थी। तो जो मगरिब की खबरें हैं उसको 100% सही लेना मेरा ख्याल है दानिशमंदी नहीं होगी। ठीक है। तालिबान चेंज जरूर है, वो पुराने वाले तालिबान नहीं है। वरना अभी टेलीविजन न चलता। पिछले तालिबान हुकूमत ने टेलीविजन बंद किए थे, औरतों की तालीम और नौकरियां ये सब कुछ बंद किया हुआ था। अब टेलीविजन भी चल रहा है, खवातीन को इंटरव्यू भी दे रहे हैं और लड़कियों की तालीम भी कुछ हद तक इजाज़त दी है, बाकी के लिए इंतजामात कर रहे हैं। और खवातीन की नौकरियों का भी हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट में इजाज़त है, बाकियों का भी इजाज़त दे रहे हैं। और मैंने सुना है कि जहाँ जहाँ अभी इजाज़त नहीं है उनको कहते हैं आप घरों में बैठे, आपको हम तनख्वाह देंगे और ओके। इजाज़त के लिए हम तरीक़ाकार निकाल रहे हैं। तो चेंज तो है, सही है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि बिल्कुल वेस्ट की तरह चेंज हो या जो दूसरे लोग चाहते हैं उसी तरह चेंज हो, वो नहीं है। तालिबान एक अपना सोच लाए हुए हैं इस्लामिक शरिया नाफिज करने के लिए। इमिरेट बना दिया अफगानिस्तान को, तो वो तो उस दायरे के अंदर चलेंगे, लेकिन एकमोडेटिव खासे हैं। अब एकदम सारी चीजें बाहर दुनिया की भी नहीं मान सकते, क्योंकि उनके ऊपर भी मुल्क के अंदर बड़ा प्रेशर है। उनका जो फुट सोल्जर है जो उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, लड़ता है, उनका भी एक सोच है और ये चाहते हैं कि दुनिया के साथ भी चले, रवाबित रखे किए हुए हैं। बल्कि जब से दोहा प्रोसेस शुरू हुआ तो इन्होंने दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात इस्तेवार किए, फिर टेक ओवर के बाद कई मुल्कों के दौरे किए। जी। अभी इस्लामाबाद इंशाल्लाह आएंगे, ये जो आईसी की कॉन्फ्रेंस आपने बता दी, तो चीजें बड़ी तेजी से डेवलप हो रही है। लेकिन अफसोस ये है कि सारी दुनिया अफगानिस्तान को मानने से जरा हिचकिचा रही है। ठीक है। मेरी जाती राय ये है कि अफगानिस्तान, जी आप कुछ कह रही? जी सर, मैं ये चाह रही थी कि मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ और इस सारे इशू को हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे कि दुनिया क्यों हिचकिचा रही है। वो इस ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट के हवाले से ये बताया जा रहा है कि हम परख रहे हैं इन सारी चीज़ों के तनाजुर में कि किस तरह से तालिबान बिहेव कर रहे हैं। हुमायूं खान साहब, जितना भी तालिबान की तरफ से कोशिश की जाए, अब एक वाज़ेह तब्दीली तो हमें नज़र आ रही है। ये वो तालिबान नहीं है, एटलीस्ट हर बंदा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है। लेकिन जिस तरह से अय्याज़ वज़ीर साहब ने कहा कि उन पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एकदम से आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल वेस्ट आपको वहाँ पर नज़र आए या उस किस्म का माहौल नज़र आए। तो
ان کوششوں کے باوجود جب ایسی رپورٹس آتی ہیں جس میں ان 47 لوگوں کا نام بھی انہوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ لوگ تھے جن کو مارا گیا یا قتل کیا گیا یا اغوا کیا گیا، تو یہ کیسے امپیکٹ کر رہی ہیں ان کی اپنی ساری کوششوں کو؟ میرے خیال ہے یہ جو رپورٹ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی آئی ہے اس کی سمبولک ویلیو تو ہے، لیکن بی بی سی کو کل جو انٹرویو دیا گیا افغانستان گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس کی فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن چاہتے ہیں، اور انہوں نے بی بی سی کو جو اپنی سٹیٹمنٹ دی اس میں یہی کہا کہ آپ کی اپنی رپورٹنگ یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کو نگیٹ کرتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی افغانستان سے باہر بیٹھ کے یا یورپین کیپٹلز میں کہیں بیٹھ کے وہاں سے کچھ لکھ دینا، ایک پرانا جو ہے وہ آپ اس کو ایک سوڈو اس انڈرسٹینڈنگ آف دی ہسٹری یا کلچر یا اس کے اوپر کہیں، جو یعنی اس میں گراؤنڈ ریالٹیز نہیں ہے، طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہم اوپن انویسٹیگیشن کرانا چاہتے ہیں، اگر دنیا سمجھتی بھی ہے کہ اس میں ہے، اور کچھ واقعات ہوئے جب شروع میں آیا، آپ طالبان کو جو گورنمنٹ ہے اس کو ویسٹرن ڈیموکریسی ایکویٹ نہ کریں۔ طالبان کی بیسیکلی آنے کی وجہ یا ان کا جو حکومت کے اوپر جو وہ ہے اس وقت کنٹرول ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے انصاف فراہم کرنا شروع کیا تھا جب وہ پہلی دفعہ آئے تھے۔ اس وقت بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جسٹس جو ہے نا، اسپیڈی جسٹس، ڈیلیوری آف جسٹس، جس طرح آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ خواتین کے بارے میں ابھی ہیبت اللہ خنزادہ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ بھی ان کی اس چینج ایٹیٹیوڈ کو بھی کہتا ہے، اور انڈرسٹینڈنگ آف ان کا جو ریلیجن ہے وہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ اب انہوں نے کہا کہ دنیا جو ہمیں سمجھتی تھی کہ ہم بہت پریمیٹیو قسم کی کوئی قوم ہے اور ہم بالکل جنگلوں کے والا اس قانون پہ، وہ نہیں، ہم بدل چکے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس رپورٹ کو کوئی اتنی توجہ نہیں دینی چاہیے، ہے اہم ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل از اے ویری لیکن ایک ریپیوٹڈ پروپیگنڈا بھی آپ کو پتا ہے کہ ویسٹ آرگنائزیشن۔ کی طرف سے یہ ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ افغانستان میں جو صورتحال ہے اس طرح سے ہو، جو انڈیا اور وہاں کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ دنیا کے سامنے نہیں آنے دیتے۔ افغانستان میں تو صورتحال بہت مختلف ہے۔ آپ کو نخیر صاحب کیسے، اسی رپورٹ کے حوالے سے پہلے ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ان کی کوششوں کو زائل کر رہی ہے، اور ویسٹ کی جو ایک اپروچ ہے اس رپورٹ کے تناظر میں ہمیں وہ صاف نظر آ رہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر حالات جو ہیں وہ معمول کی طرف جائیں۔ جو افغانستان سے رپورٹنگ ہو رہی ہے، اگر اس کو پازیٹیو آپ کو رپورٹنگ اس طرح ہائی لائٹس نہیں نظر آئیں گی، انٹرنیٹ میڈیا میں اس کو سپیس نہیں ملے گی، لیکن اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کو لے کے بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے۔ یہ ہیومن رائٹس واچ کی لاسٹ ویک میں یہ رپورٹ تھی جس کی بیس پہ انہوں نے ایک ایشو کی ہے اسٹیٹمنٹ ویسٹ نے امریکہ کے ساتھ مل کے۔ تو میرا خیال ہے یہ آپ ان کی پازیٹیو امیج جو ابھی بن رہا ہے، ابھی آج پروٹیسٹ ہو رہا تھا افغانستان کے اندر خواتین کا، وہ ان کو اجازت دی ہوئی ہے، وہ آپ نہیں دکھا رہے، وہ ٹویٹر کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے تک آ رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی بد دیانتی ہے کہ ایک جو نئی حکومت آئی ہے، آپ ان کو کیوں انہی طالبان کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، انہی کی طرح کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو غلط دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور وہ جس طرح ان کے جو امیر المومنین ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ وومن رائٹس جو ہے جبری شادیاں نہیں ہوں گی، ان کو حصہ ملے گا جو جائیداد ہے۔ تو اور طالبان نے بڑا اوپنلی ویلکم کیا ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ، ہم اس کی فیئر انویسٹیگیشن چاہتے ہیں۔ انہوں نے کوئی ڈیٹیلز بھی ان کے ساتھ شیئر کی ہیں جس کو وہ انویسٹیگیٹ کریں۔ تو میرا خیال ہے یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ مس لیڈ کر رہی ہیں دنیا، کیونکہ ادھر جو کرائسس بن رہا ہے اس پہ بھی رپورٹنگ یو این کر رہا ہے، باقی جو میڈیا ہاؤسز ہیں بڑے بڑے، یعنی اس رپورٹ کو لے کے 100 بندوں کا اگر فرض کریں، ایک طرف یہ ایک ہے کہ جس کو طالبان نگیٹ کریں، دوسری طرف یو این کہہ رہی ہے اور افغان حکومت کہہ رہی ہے کہ ادھر 28 ملین لوگوں کی زندگیاں داؤ پہ لگی ہیں، 95% لوگوں کو اچھا فوڈ نہیں مل رہا، اس پہ جو ہے وہ دنیا خاموش ہے اور انٹرنیٹ میڈیا بھی خاموش ہے۔ تو یہ ایک بڑا جو ہے نا غلط طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے افغانستان کے ایشو کو لے کے۔ ٹھیک ہے، ایاز وزیر صاحب، سر مجھے اب یہ بتائیے گا، میں چاہتی ہوں کہ پہلے تھوڑا سا جو پاکستان کی طرف سے ایفرٹس ہو رہی ہیں، ہم پوری دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس بحران کو ایٹ لیسٹ آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، وہ ایک اور چیز ہے، اور اس پر بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی بحث طلب ایک ایشو ہے کہ کیوں نہیں مانا جا رہا، اور خود اس قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ورنہ یہ جو چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں یا جن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے یہ بہت سارے ممالک میں ہو رہا ہے، ادھر آپ کی نظر نہیں ہے، لیکن ایک جو عبوری حکومت ہے اس کو تسلیم نہ کرنے کے یہ ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں۔ سر او آئی سی کا اجلاس 19 دسمبر کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ہوگا، اور اس میں بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈسکس کی جائیں گی۔ ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہماری ہونی چاہیے کہ کیا
کیا اس اجلاس کے ذریعے ہم دنیا کو بتا پائیں گے اس سارے ایشو کے بارے میں جب طالبان بھی خود ہوں گے؟ تو یہ اس کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اثر ہوگا؟ کچھ پازیٹیوٹی ہمیں نظر آئے گی؟ پھر ایک اور اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ میکرون کی طرف سے آئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ یورپین کنٹریز جو ہیں وہ غور کر رہے ہیں اس چیز پر کہ افغانستان میں جوائنٹ ڈپلومیٹک مشن جو ہے اس کا آغاز کیا جائے، اس کا قیام کیا جائے، لیکن پھر وہ بار بار اس چیز پر سٹریس کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ کہ ان کی حکومت کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ تو سر کس طرح سے جب آپ حکومت کو نہیں مانیں گے تو پھر آگے کیسے بات بڑھے گی؟ دیکھیں مسئلہ ادھر ہی اٹکا ہوا ہے کہ امریکہ بشمول یورپین ممالک کے طالبان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا ہی نہیں چاہتے، ورنہ ذرا اس کا ہسٹری دیکھ لے۔ طالبان کے خلاف جب یہ امریکن آئے تو 3-4-5 سالوں تک طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر اسی طالبان کے پیچھے یہ بھاگتے رہے کہ ہمارے ساتھ بات کر لے، پھر ان کے اوپر سینکشن لگائے، بات لمبی ہو جائے گی لیکن دوحہ میں پھر وہی طالبان اچھے ہو گئے، ان کے ساتھ ڈیل کر لی، اپنے سپاہی نکال لیے۔ اب وہ طالبان پھر برے ہو گئے کہ جی وہ یہ نہیں کر رہے، فلانا نہیں کر رہے۔ آل انکلوسیو حکومت ڈیمانڈ ہے۔ اب ذرا مجھے یہ بتا دے، یہ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے تھرو امریکہ کو بھی اور ساری دنیا کو، کہ کوئی مجھے ایک حکومت پوری دنیا میں دکھا دے جو آل انکلوسیو ہو ان دا ٹرو سینس۔ کوئی آل انکلوسیو نہیں ہوتا۔ جمہوریت میں جو پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے وہ حکومت بناتی ہے، اپوزیشن مخالفت میں بیٹھے رہتی ہے۔ اسی طرح اگر فوجی ڈکٹیٹر آ جاتا ہے تو وہ بھی اپنی مرضی کے لوگ بٹھا لیتے ہیں، باقی باہر ہوتے۔ اب طالبان آ گئے، انہوں نے اتنا تو کر لیا کہ ہر ایتھنیسٹی سے لوگ لے لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس میں تاجک نہیں ہے، ازبک نہیں ہے، ہزارہ نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، جتنے بھی ایتھنیسٹیز ہیں سب کو ریپریزنٹیشن دے دی۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بالکل یہ شیر و شکر ہو جائے پچھلی حکومت اور یہ ناممکن ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی طالبان کوشش کر رہے کہ ان کے ساتھ کوئی راستہ نکالے۔ میں نے سنا ہے کوئی اس پہ بھی ڈائلاگ چل رہا ہے، لیکن آل انکلوسیو کا ڈیمانڈ سرے سے بالکل غلط ہے۔ امریکہ بھی ضد کر رہا ہے، ویسٹرن یورپ بھی ضد کر رہا ہے۔ افغانستان کے لوگ، اب ایک بھائی نے ابھی بتا دیا جو UN کا فیگر ہے کہ قحط کی کیا حالت ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، میڈیسن نہیں مل رہا ہے۔ امریکہ نے خود $450 ملین کا انسانی ہمدردی کے لیے اعلان کیا تھا، مہینہ کچھ پہلے میں نے یہ فگر پڑھی تھی۔ اسی طرح یورپین یونین نے $1 بلین سے زیادہ کا اعلان کیا ہے، لیکن اب وہ دیں گے کیسے؟ کیونکہ طالبان کو وہ نہ مانتے ہیں اور نہ دوسرے بینکوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ طالبان کے افغانستان کے اندر بینکنگ سسٹم کے تھرو وہ پیسے دے دے۔ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کے گرد جو ممالک ہیں ان کے تھرو یا UN کے اداروں کے تھرو اگر یہ مدد دی جائے تو وہ مدد کیسے جائے گی جب آپ افغان حکومت کو انوالو نہیں کرتے ہیں، طالبان حکومت کو، تو آپ پھر وہاں پہ ڈیلیوری کیسے کریں گے؟ یہ ایک وہ بقول شخص کان کو الٹی طرف سے پکڑنا ہے۔ اگر مدد کرنی ہے انسانی ہمدردی کی، جیسے پاکستان کر رہا ہے، چین نے کر لیا، باقی ممالک کر رہے ہیں، تو جا کے وہ مدد تو دے دو۔ اس کے سامنے تو ریکگنیشن کو دیوار نہ بنا لے، وہ مدد آپ کر لیں، اس کے بعد آپ ریکگنائز کرتے ہیں کریں، نہیں کرتے ہیں نہ کریں۔ لیکن ایک دو لفظ کہوں گا اگر اجازت ہو، لیکن میری رائے یہ ہے کہ افغانستان کے بارے میں اگر وہاں پہ اچھائی ہوتی ہے یا برائی ہوتی ہے، اس کا سب سے زیادہ اثر پاکستان کے اوپر ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کے افغان حکومت کو ریکگنائز کرنے کے بارے میں اب سیریس اس لیے سوچنا ہوگا کہ وہ چوتھے مہینے میں بیچارے داخل ہو گئے اور کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ حالانکہ اس ریجن کے ممالک پہلے شروع میں ذرا زیادہ پازیٹیو تھے، اب جتنے دن گزرتے جاتے ہیں یہ نیگیٹیوٹی انجیکٹ کروائی جا رہی ہے ان کے ذہنوں میں بھی، تو کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ لوگ بھی مکر جائے۔ تو میرا خیال ہے اس OIC کانفرنس میں پاکستان انسانی ہمدردی کے ساتھ ساتھ اس پہ بھی زور دے
کہ بالکل صحیح۔ طالبان کی حکومت اب ہمیں ماننی چاہیے. کب تک ہم بیٹھے رہیں گے؟ کیونکہ جب تک ان کو ڈپلومیٹک ریکگنیشن نہیں دیں گے، ان کے ساتھ کئی چیزیں ہم نہیں کر سکتے. تو وہ پورے افغانستان پہ قابض ہیں، وہ ان کی حکومت ہے، 4 مہینے سے چلا رہے ہیں بغیر کسی مدد کے. اس سے اور کیا آپ کو چاہیے کہ وہ کیپیبل ہے چلانے کے کہ نہیں چلا سکتے؟ ان کو آپ مدد دیں تاکہ وہ نیگیٹو چیزیں جو ابھر رہی ہے آہستہ آہستہ ان کو وہ کنٹرول کر سکے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح آپ نے درست فرمایا. بہت شکریہ. ایاز بصیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑے انہوں نے جو اشارہ کیا ہے کہ جتنا وقت گزرتا جائے گا معاملات جو ہیں وہ زیادہ پیچیدہ ہوتے جائیں گے اور طالبان کے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرنا. اس معاملے کی طرف بھی فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. کچھ اور چیزیں بھی ہم ڈسکس کریں گے پروگرام میں. ابھی ایک بریک کا وقت ہوا ہے، اس کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ہر صبح امید کے ساتھ دلچسپ موضوعات اور اہم خبروں کا گلدستہ لیے میں ہوں محمد شعیب اور میں ہوں زریعہ راجپوت. ہم بات کریں گے ہر اس خبر پر اور ہر اس واقعے پر جس کا تعلق براہ راست ہم سب سے ہے. ہماری مذہبی اور معاشرتی اقدار سے ہے، پاکستان سے ہے. اس دوران زندہ کریں گے گزرے ہوئے ایسے لمحات کو جو آج بھی ہماری ہنسی یادوں کا حصہ ہے، اور رکھیں گے نظر مستقبل پر کہ ہر آنے والا نیا دن پوری قوم کو کیا پیغام دے رہا ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. کون ہے آپ؟ تمہارا دادا سلیمان شاہ. حکمت جانے بغیر حکومت نہیں کی جاتی. ارطغرل نے کھیل کھیلا ہمارے ساتھ، وہ خاموش نہیں بیٹھے گا. النجک اور ٹریگوس کو ہم ایک ایک کر کے ختم کر دیں گے. آج نہیں تو کل وہ جان جائے گا کہ میں کون ہوں، پھر وہ دشمنی نبھائے گا. یہ وقت ہے کہ پہاڑ کی طرح ارادوں پر ڈٹ جائیں ہم لوگ. ارطغرل کے کمزور پہلوؤں کو نشانہ بنانا ہمارا ہدف ہوگا. قلعے کو تباہ کرنے کی خواہش صرف النجک کی نہیں، ہلاکو خان کی بھی ہے. تمہارے بابا کا اصلی قاتل میں اسی وقت تمہاری جان لے لوں گا.
वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर। अभी ब्रेक से पहले हम जब अयाज़ वज़ीर साहब से बात कर रहे थे तो उन्होंने कुछ अहम निकात की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि एक तो बहुत देर हो रही है, इससे मामला बहुत पेचीदा हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि रीजनल कंट्रीज़ जो हैं वो उस तरह से ताउन नहीं कर रहे हैं, वो उस तरह से अफ़गानिस्तान के मसले को हल करने में मदद फराहम नहीं कर रहे हैं जो कि होना चाहिए, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। हुमायूं खान साहब, आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि इस सारे तनाजुर में जो मदद मिलनी चाहिए थी हमें तमाम ममालिक से, चाइना की हम बात कर रहे हैं, बाकी जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, इंडिया से तो हम खुद मतलब नहीं चाह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो इस सारे इशू में। पहले बहुत सारी बुराइयां और ख़राबियां जो हैं वो वहीं से पैदा हुई हैं। अब इस वक्त क्या लग रहा है आपको? मेरा ख्याल है, मैं एम्बेसडर साहब या तो बात समझा नहीं या फिर उसका जो मतलब वो था वो शायद डिफरेंट था। रीजनल कंट्रीज़ के अंदर आप ईरान को अगर ले लें, ईरान खुद बहुत बड़ा जो है सैंक्शंस के अंदर है, अमेरिका के ज़ेर-ए-ताब है, और वो जो है कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लेगा कि उसके हालात और ख़राब हों। दूसरी कंट्री पाकिस्तान है, पाकिस्तान का रोल पूरी दुनिया के सामने 15 अगस्त से पहले अगर आप 1.5 साल ले लें, दोहा मुआहदा होना भी जो है वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी काविश थी। उसके बाद से 15 अगस्त से 4 पाकिस्तान को तो बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाता रहा इस सारे सिनेरियो में, लेकिन इसके बावजूद हम आगे बढ़कर 4 महीने जो गुजरे हैं उसमें पाकिस्तान का रोल, मेरा ख्याल है कि इस वक्त कोई भी ऐसा बंदा अफगानिस्तान में नहीं होगा जो कि उस रोल को गलत समझ रहा हो, डिनाई कर रहा हो। मतलब जो कुछ हम कर सकते थे वो हमने किया अपनी मीगर इकोनॉमिक सिचुएशन के बावजूद। सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं वो अपना रोल अदा कर रही हैं, उसमें कुछ ऐसे ममालिक हैं जो शायद अंडर अमेरिकन इन्फ्लुएंस, अमेरिकन फियर जो है कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे। बाकी रीजन के मुल्कों में रशिया, चाइना या इंडिया रह जाता है। चाइना ने 15 अगस्त में बाद पहला वो मुल्क था जिसने उसको दवाइयाँ भेजी, सप्लाईज भेजी, वैक्सीन्स भेजी, और OIC कह रहा हूँ, SCO के अंदर अफगान कॉन्टैक्ट ग्रुप के अंदर उसके ऊपर डिस्कशन की, ट्रायलैटरल जो है उसके ऊपर की। अफगान चाइना के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगानिस्तान के लिए वो पाकिस्तान आए, ट्राइका प्लस में चाइना आया, अगला ट्राइका प्लस चाइना में हो रहा है, उसका इजलास एक्सपेक्टेड है। तो चाइना एज रीजनल प्लेयर अपनी कोशिश कर रहा है। दुनिया इस वक्त ये चाह रही है कि चाइना इस वक्त वर्ल्ड लीडर बन जाए और वो सारा जो गंद अमेरिका ने पिछले 20 सालों में किया उसको आके वो साफ करे, उसको वो ठीक करे। राइजिंग इकोनॉमी है, देखिए एक्सपेक्टेशंस भी तो है ना। अब जो इस वक्त स्पेस चाइना को मिल रही है, जिस मकाम पर वो है, ये एक जेन्युइन सी बात है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं और आप ये चाहते हैं कि चाइना बढ़कर इसमें रोल प्ले करे। ये सफिशिएंट है, ये जो सारा काम हो रहा है? आप ये समझते हैं कि चाइना इससे बढ़कर रोल प्ले कर सकता है? देखें, सफिशिएंट शायद अफगानिस्तान की आवाम से अगर पूछा जाए तो कुछ भी सफिशिएंट ना हो उनके लिए, लेकिन बाहर के वो मुल्क जो पिछले 20 साल से यहाँ पे अमेरिका की पॉलिटिक्स को देख रहे थे, उनके लिए यही था कि अब जिसने यहाँ पे मेस क्रिएट किया है वो खुद निकल गया है, दोहा मुआहदा कर गया है। उसके बाद जो उनके 9 से 8-10 बिलियन है उसको फ्रीज नहीं कर रहा, अनफ्रीज नहीं कर रहा। उनकी इमदाद जो एम्बेसडर साहब ने कहा 4 महीने 400 मिलियन का वादा किया था वो नहीं दे रहा। उसके बाद दुनिया के सामने चाइना को कह रहा है कि अब तुम लीडर हो और जो है ना इलाके के, तुम अब SHO हो और जो करना है तुमने करना है। दैट्स वेरी अनफेयर। चाइना 1.6 बिलियन की अपनी एक आबादी है, बेशुमार उनके अपने मसाइल हैं, पूरे जो रीजन के अंदर वो जो कोशिशें कर रहे हैं वो उनके इश्यूज हैं। इस मामले में वो जो कोशिश कर सकते थे, पाकिस्तान और चाइना का यूनानिमस व्यू है अफगानिस्तान के ऊपर। डिलिब्रेशन हो रही है, हाईएस्ट लेवल पे इंटरेक्शन हो रहा है, गुफ्तगू हो चुकी है प्राइम मिनिस्टर की उनके काउंटर पार्ट्स के साथ। चाइना इनिशिएटिव नहीं लेगा, क्योंकि अगर ले तो अमेरिका चाइना के ऊपर अपना जो है ना इल्ज़ाम डालना शुरू कर देगा। तो चाइना का जो हेजिटेंट नेचर आपको लग रहा है वो हेजिटेंट नहीं है, वो हमेशा से उनकी पॉलिसी है नॉन इंटरफेरेंस। वो तो चाइना का है, तो उस सेंस में वो जो है। अब आपको क्या लग रहा है? ठीक है, जो मेस वहाँ पे क्रिएट किया सारा अमेरिका ने और जिस तरह से वो उजलत में वहाँ से निकल गए, वो चले गए, लेकिन अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं स्टिल। जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो बाकी ममालिक जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, अनफ्रीज नहीं कर रहे हैं उनके जो फंड्स हैं, लेकिन इसके बावजूद एक्सपेक्टेशंस हैं चाइना से, रीजनल कंट्रीज से, और वो उस तरह से पूरी होती नज़र नहीं आ रही। अगर आप अमेरिका के हो ये कहें कि ठीक है मैस किया और निकल गया, अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अब हमारी जिम्मेदारी है, हमारा रीजन है, मसला ये करना है। तो रशिया की क्या जिम्मेदारी बनती है? कोई बड़ा क्राइसिस आता है तो उसके बाद अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। तो हम इस प्रोग्राम में बैठ के जो चाइना की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो गंद करके चला गया, अब आपके पास एक मौका है, आप इस अपॉर्चुनिटी को वेल करें, आप उनको लीड करें,
ان کی ابھی جو ہیومن کرائسس بن رہا ہے اس میں ان کی کم از کم ہیلپ کریں، کیونکہ آپ کا بہت چھوٹا آپ نے پورشن، بہت تھوڑا پورشن اس آپ کا ہے جو ابھی ایڈ آ رہی ہے. جس طرح ورلڈ بینک نے $280 ملین ان کو ریلیز کیے ہیں پچھلے دنوں، اس کے بعد 1 بلین یورپی یونین دے رہا ہے، پھر انڈیا نے وہ آپ کا 50,000 میٹرک ٹن گندم دی ہے. تو چائنا کیونکہ اس ریجن کا سب سے بڑا پلیئر ہے، تو اگر یہ آگے نہیں آئے گا تو جو اس ریجن میں انڈیا جو ہے وہ افغانستان میں اس کا انفلوئنس بڑھے گا، کیونکہ ولادیمیر پوٹن جو ہیں وہ انڈیا کا وزٹ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ انہوں نے ریسنٹلی ایک S-400 جو میزائلز ہیں ان کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے، پھر ایران کے ساتھ ان کے اپنے ریلیشن ہیں. تو یہ جو انڈیا جو ہے واپس افغانستان میں انہوں نے اپنی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز شروع کر دی ہیں. تو بیسیکلی پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس کو لیڈ کریں، بجائے ادھر کہ انڈیا ادھر ریلیونٹ ہو جائے. تو وہ جو اس ریجن میں سب سے پہلے جو مسائل کھڑے کرے گا وہ پاکستان اور چائنا کے لیے کرے گا، باقی کسی ریجن میں اس ریجن میں کسی ملک کو اس سے مسئلہ نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. باقی جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گن کر کے چلے گئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے جو ابھی تک سب سے زیادہ ڈپلومیٹک ان کے رابطے میں ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں وہ دوحہ میں اور وہ یورپی یونین اور امریکن کے ساتھ ہوئی ہیں. ابھی یہ ٹرائکا پلس، ابھی OIC مسلم ممالک تو ابھی سامنے آ رہے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ تمام ممالک کی طرف سے کچھ نہ کچھ اناؤنسمنٹ ہوگی، اور ہو سکتا ہے مل کے ایک پیکیج اناؤنس ہو. تو اس ریجن میں جو بڑا ہوگا ذمہ داری تو اس کو لینی ہوگی، اور وہ اس وقت ہمیں چائنا نظر آ رہا ہے. اس لیے ہم چائنا کہہ رہے ہیں کہ آپ سامنے آئے. $31 ملین اور کچھ جو آپ نے سامان بھیجا $400 ملین کا، اس سے کافی نہیں ہوگا. تو یہ یہی پوائنٹ میں چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر عادل سلطان صاحب نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر. آئر ایکسپرٹ ہیں اور ڈین ہیں ایئر یونیورسٹی کے. ان سے ہم سمجھ لیتے ہیں ساری سچویشن کو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب، افغانستان کے تناظر میں جو ریجنل کنٹریز کا رول ہے، سب سے زیادہ رول آپ کس کا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا رول پہلے دن سے ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ابھی بھی OIC کو ہم ہوسٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ 19 دسمبر کو، جس میں سارے المیہ کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے اور دنیا کو یہ سمجھائیں گے کہ کس طرح سے ہم نے مل کر بیہیو کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا کے رول پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ چائنا اس سے زیادہ رول جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے اس ساری سچویشن میں. تو سر اس کا کیا حل ہے اس سارے مسئلے کا؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. پاکستان تو سب سے آگے لیڈ کر رہا ہے اس کے اندر اس چیز کو افغانستان کی ہیلپ کرنے کے لیے. اور ہم جو ہیلپ کر رہے ہیں وہ ایک تو انسانی ہمدردی کے تحت کر رہے ہیں، دوسرا جیسے ایاز وزیر صاحب بھی کہہ رہے تھے ہمارے اپنے انٹرسٹ بھی ہیں. تو اگر ہم افغانستان کو آج امداد نہیں کرتے، ان کی مدد نہیں کرتے اس مشکل وقت میں، تو افغانستان کی جو سچویشن جس طرح سے خراب ہو رہی ہے، اس کا جو فال بیک ہے وہ ہمارے اوپر بھی آئے گا. تو یہ ایک ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ان کی مدد خالی اس لیے نہیں کر رہے کہ جی ہم کوئی ایک بننا چاہتے، یہ ہمارے انٹرسٹ ہے. باقی چائنا کا جہاں تک آپ نے کہا، چائنا اور باقی سارے کنٹریز بھی کافی ویٹ اینڈ سی والی پالیسی ابھی تک اپنائے ہوئے ہیں. تو یہ اس میں لیڈ نہیں لینا چاہ رہا کہ کیونکہ اس کا شاید جو گریٹ پاور پالیٹکس ہے اس سے بھی کنسرن ہے. اگر چائنا آگے لیتا ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹس جس طرح سے طالبان کو ایلیگیشنز لگا رہے ہیں تو کئی چیزیں وہ چائنا کے اس میں بھی کر سکتے ہیں. چائنا ٹریڈیشنلی بڑا کوشش رہتا ہے اس طرح کی ڈپلومیسی میں. یس اس کا اپنا انٹرسٹ ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ہمارا انٹرسٹ ہے. ایونچولی چائنا کو بھی آگے آنا پڑے گا بیکاز وہ اس ریجن کا ایک بڑی پاور ہے، اس کا انفلوئنس ہے، اس کے انٹرسٹ اس ریجن میں ہے، اس کے ٹریڈ کے اس میں ہے. تو چائنا کو ایونچولی جو ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے بھی آگے تھوڑا سا آگے بڑھ کر جو ہے نا کچھ قدم لینے پڑیں گے، بے شک باقی کنٹریز دینا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ذرا انڈیا کے رول کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں رہنمائی فرمائیں کہ ماضی میں تو ہم نے دیکھا کہ جو صورتحال خراب ہوئی اور پاکستان کو جتنا نقصان پہنچا اس میں انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جتنے وہاں پر ان کے ایمبیسیز تھیں، جو ان کے وہاں پر کونسلیٹ تھے، وہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پر تھے انڈیا کے. اور جب سے افغانستان میں طالبان نے کنٹرول سنبھالا تب سے انڈیا جو ہے وہ کچھ ارریلیونٹ ہو گیا تھا. اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ واگا بارڈر کے راستے افغان ٹرکس پر انڈیا جو ہے وہ امدادی سامان وہاں پر بھیجنا چاہتا ہے، اور پاکستان نے اس کی اجازت بھی دے دی ہے اور طالبان نے اس کی انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے. تو اب ساری سچویشن میں سر انڈیا کو اب ہم یہ سمجھیں کہ دوبارہ وہ ریلیونٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر چائنا اور دیگر جو ہمارا علاقائی ممالک ہیں وہ صحیح طرح سے اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو سچویشن خدا نخواستہ پھر دوبارہ وہی ہو سکتی ہے.
جی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ انڈیا کی ریلیونس کبھی تھی نہیں افغانستان میں. اس نے اپنی نیوسنس ویلیو ایک بنائی ہوئی تھی اور وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جس طرح سے افغان ٹیریٹری کو یوز کرتے رہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. تو انڈیا نے تو جو $3 بلین کی وہ بہت چرچا کرتے ہیں, بہت مشہوری کرتے ہیں, وہ سارے کا سارا مقصد بھی ان کا یہی تھا کہ کس طرح سے وہ افغانستان کے اندر اپنے انفلوئنس کو بڑھا کر اور پاکستان کے خلاف نفرت کرے اور پاکستان کے خلاف افغان ٹیریٹری کو یوز کرے. تو فیوچر کے حساب سے بھی انڈیا کا جو رول ہے وہ کوئی پازیٹیو ہونے کا کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. یہ جو ویٹ کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پالیٹکس کھیلنی شروع کی. تو جب تک وہ اسلحہ انہوں نے پہنچانا تھا افغانستان میں طالبان کے خلاف, اس وقت تو ان کے سارے جہاز اور ایریل کوریڈور اور باقی سارے روٹ وہ استعمال کرتے رہے. لیکن جب ویٹ کی بات آئی تو انہوں نے انسسٹ کیا کہ جی یہ واگا بارڈر سے ہی جائیں گے اور انڈین ٹرک ہی جائیں گے. اس میں آئی تھنک اس میں پاکستان نے کافی مناسب ایک اقدام اٹھایا کہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت افغان ٹرکس کو ادھر کر دیے, بیکاز انڈیا یہی چاہتا تھا کہ وہ ٹرکس انڈین جائے, ان پہ بڑے بڑے بینرز لگے ہو اور وہ جو ویٹ جاری ہے اور پھر اس کی جس طرح سے وہ میڈیا اس کو یوز کرتا ہے, جیسے ان کے پولیٹیشینز یوز کرتے ہیں اس چیز کو. ایک چھوٹا سا ایونٹ ہوتا ہے, پوری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ جی ہم نے افغانستان میں ایک بڑا خوشحالی لے کے آ گئے. جس طرح سے انہوں نے $3 بلین کا اپنا چرچا کیا تھا, تو ویٹ کو بھی انہوں نے اتنا ہی کرنا تھا. تو کھیل وہ پالیٹکس ہی رہے. ابھی بھی وہ یہ ہم ایکسپیکٹ کرنا کہ جی انڈیا شاید آگے کچھ نہیں کرے گا. آئی تھنک وہ بھی ہمیں ذرا محتاط ہو کے اور اینالائز کرنا چاہیے کہ انڈیا کے لیے افغانستان ایک پلینگ گراؤنڈ ہے, پلینگ فیلڈ ہے, جو ایک اس کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ولنریبلٹی ہے, افغانستان انسٹیبل ہے, اور فیوچر میں بھی اس کے لیے اگر وہ تھوڑا عرصہ اگر بیک فٹ پہ چلا گیا ہے, لیکن آگے اس نے جو اپنے ان کے مقاصد ہے, جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہے, وہ ان سے نہیں ہٹا. وہ یہی ہے کہ جی ایسٹ اور ویسٹ سے پاکستان کو پریشر کیا جائے, انڈر پریشر رکھا جائے, تو وہ ٹرموائل جو افغانستان میں ہوگا اس کو ایکسپلوئٹ کرے گا. اور ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز پہ مجھے اپنی رائے دے دیجیے گا. ایک مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طالبان شاید اس ساری سچویشن کے لیے تیار نہیں تھے, ان کے پاس کوئی پراپر پلان نہیں تھا, جبکہ ساری دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر اس قسم کے حالات ہوتے ہیں, وہ کنٹرول سنبھالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو وہ ملک جو 70% بیرونی امداد پہ چل رہا تھا وہ کس طرح سے چل پائے گا, کس طرح سے آپ اس سارے کرائسس کو جو ہے ختم کر سکتے ہیں. اور ابھی بھی جو پریشر اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے, پاکستان سمیت باقی دنیا جو ہے وہ آفیشیلی ان کو ابھی تک نہیں مان رہی ہے. تو اس ساری سچویشن میں, اس پریشر میں کب تک کام چل سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کو لوگ سمجھ نہیں رہے, بیکاز ہم بڑے ریئیکٹ کرتے ہیں کیونکہ سٹوریز آتی ہے تو سب لوگ طالبان میں پریشر ڈال رہے ہیں اور ایک ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے کہ جی طالبان. افغانستان 50 سال میں سے جنگ کی حالت میں رہا ہے. پچھلے 20 سال تو یونائٹڈ اسٹیٹس اور نیٹو فورسز سارے اپنی فل مائٹ کے ساتھ افغانستان میں اپنی پپٹ گورنمنٹ اشرف غنی اور دوسری گورنمنٹ کے تھرو رول کرتے رہے. وہاں وہ اسٹیبلٹی نہیں لا سکے. تو طالبان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ 3 یا 4 مہینے میں وہ سب کچھ نارملائز کر دیں گے, آئی تھنک کہ دس از آسکنگ ٹو مچ. اور اس کا بھی ریزن یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے, بڑی پاورز کو بھی, کوئی بھی ایڈوانس کنٹری بھی کوئی ایک میجر کرائسس آ جاتا ہے اس کو مہینے لگ جاتے ہیں. یہ پینڈیمک دیکھ لیں کہ بڑی بڑی سپر پاورز اس پینڈیمک کو نہیں کر سکی, ڈیل کر سکی. تو افغانستان تو آفتوں کی اس میں رہا ہے پچھلے 50 سال میں, اور 20 سال تو یہ یو ایس کے ادھر جب سے وار آن ٹیرر رہے, ان کی پریزنس رہے. یہ لوگ اگر نہیں کر سکے تو طالبان سے ایکسپیکٹ کرنا یہ بہت میرا خیال ہے کہ آسکنگ ٹو مچ. تو ان کو بھی پتا ہے, لیکن وہ اس کو پریشرائز کرنے کے لیے, اپنی کچھ ڈیمانڈ کرنے کے لیے, اپنا فیس سیونگ کے لیے, بیکاز آپ کو سب کو پتا ہے کہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹس وہاں سے ہیوملیٹ ہو کے نکلا ہے وہاں سے, اس کا فیس سیونگ کا کچھ نہیں ہے. تو ابھی اگر افغانستان اگر کہہ لے کہ جی ایک ہم ویسے سمجھ لیں کہ شاید طالبان اگر وہ کر بھی لے تو وہ ایک یو ایس کے لیے بڑا ایک سٹگما رہے گا کہ یو ایس اپنی پوری پاور کے ساتھ اسٹیبلٹی نہیں لا سکا اور طالبان چند مہینوں کے اندر لے آئے. تو وہ بھی نیگیٹو رول ان کا رہے گا, وہ پریشر ڈالتے رہیں گے, ان کو ڈی اسٹیبلائز کرتے رہیں گے.
बाकी तालिबान की अपनी लिमिट्स है। देखिए उनके इदारे कोई नहीं है, इंस्टीट्यूशन सारे तबाह हुए हैं, बिल्कुल ऐसे। और उससे एक्सपेक्ट करना उस सोसाइटी से कि जी वो सब चीजें ठीक कर देंगे चंद महीने में, ये नामुमकिन सी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आदिल सुल्तान साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। हुमायूं खान साहब, ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं एग्जैक्टली ये बड़ी नामुमकिन सी बात है और अनफेयर है कि आप इतनी एक्सपेक्टेशंस रखें कि जहाँ पर बिल्कुल तो सारा बुनियादी ढांचा ही ख़त्म हो चुका है, आप उन्हें कहें कि ये फौरी तौर पर रिवाइव कर लें सारी चीज़ें। ये मुश्किल काम है, लेकिन एक सर्वाइवल का इशू है अब इस वक्त तालिबान के लिए जो वहाँ पर हालात हैं। और जिस हम इंसानी अलमिया की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके हवाले से बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने भी तुर्कमानिस्तान में इस पर बात की, और हम जो इस वक्त कर रहे हैं, जो हमारे पास WHO ने जो ख़बरदार किया था, उन्होंने कहा कि उनका सेहत का निज़ाम जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है और इसके लिए हमें काम करना है। तो इसके सेहत का जो निज़ाम है, इसके बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी हम अद्वियात वहाँ पर भेज रहे हैं जो कराची से गई हैं 25 मिलियन की, और एक हफ्ते बाद 100 मिलियन की जो है वो वहाँ पर मेडिसिन वगैरह भेजी जाएंगी। व्हील चेयर्स भी उसमें शामिल थी, कुछ जो है वो तिब्बी आलात भी बताया जा रहा है। अब दो चीज़ें, एक तो सर्दियाँ, मौसम जो है वो बहुत सख्त हो रहा है, और इसके अलावा अब जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी है वो भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है पूरी दुनिया के लिए। तो अब ये किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है? मेरा ख्याल है इसमें जो पाकिस्तान ने जो कोशिशें की हैं वो तो सबके सामने आपने खुद भी बता दिया, और जो हमारी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, जो हमारी ड्रग एसोसिएशन है, उन्होंने मुख्तलिफ जो है नज़रियों से, फिर हमारी पाकिस्तान बेस्ड जो NGOs हैं वो पिछले जो है 2 महीनों से वहाँ पे काम कर रही हैं। पाकिस्तान का अपना रोल तो बड़ा जो है वो अहम है, और इसके अलावा आपने जो WHO का कहा, WHO के अलावा उनका फाइनेंशियल सिस्टम भी तमाम क्रम्बल कर चुका है। तो जब कंट्री का रेवेन्यू जनरेट करने का और दुनिया के साथ कनेक्ट करने का जो सिस्टम है वो तबाह हो जाए, तो बाकी सारे सिस्टम जो हैं वो तबाह हो जाते हैं। उसमें एजुकेशन ले लें, हेल्थ ले लें, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें, पुलिसिंग का ले लें, इंटीरियर का ले लें, सिक्योरिटी का ले लें, इंटेलिजेंस का ले लें, बिकॉज आपके पास पैसे नहीं हैं उनको वो करने के लिए। तो ये बड़ा अहम है, और इसमें मैं या जवीद साहब की वो जो मास्टर साहब ने कहा उस चीज़ को जो है ना थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा। और मेरा ख्याल है कि टाइम हैज़ कम, और एटलीस्ट ये जब OIC की मीटिंग हो रही है तो इसमें हम जो उम्मा की बड़ी बात करते थे बड़े अरसे से सारे, अब कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि अगर अमेरिका नहीं कर रहा, और मेरा ज़ाती ख्याल है वो नहीं रहा, वो करना नहीं चाहता, ताकि इस खित्ते में क्राइसिस रहे। उस क्राइसिस का जिस तरह साई साहब बड़ी देर से कह रहे थे कि नुकसान चाइना को है, रशिया को है, सेंट्रल एशिया को है, पाकिस्तान को है, वो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे वो क्राइसिस बना रहे, इनको रिकग्नाइज ना करें, इनके पैसे मत दें। देखिए उन्होंने दोहा में जो है ना कतरी एम्बेसी के साथ एग्रीमेंट करके अपना एक ऑफिस खोल लिया है अफगानिस्तान में, वहाँ पे अपनी इंगेजमेंट वो रखना चाह रहे हैं। बात वो दाइश की कर रहे हैं या वो जो है बाकी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके खिलाफ लड़ने की अलकायदा से, लेकिन रिकग्निशन नहीं करनी। इसका मतलब ये है कि ताकि पूरी दुनिया जो है वो लगी रहे इस चीज़ के पीछे और यहाँ पे ये क्राइसिस बने। उस क्राइसिस बनने का सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होगा, उसके बाद चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया, ईरान। जब इस खत्ते में ये क्राइसिस बनेगा तो ये मुल्क पीछे रहेंगे। साउथ एशिया के अंदर उन्होंने इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक एलाय बना लिया। इंडिया ने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ जो है ना मतलब वो प्ले की हैं। अब रशिया के साथ भी ताल्लुकात दोबारा शायद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। वो एक ट्रिप से तो शायद नहीं होंगे, लेकिन कोशिश ये होगी। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं कि यहाँ खित्ते का जो क्राइसिस है ये बढ़ता रहेगा। उसको पाकिस्तान क्या कर सकता है? यही कर सकता है कि जो याज अमीर साहब कह रहे हैं कि शायद हम पहला वो मुल्क हों, रिकग्नाइज करें, OIC को कहें आप भी करें, और फिर साथ जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर SCO के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना उनको प्रेशराइज करेंगे। जी अगर आप 38 मिलियन लोगों को मरता हुआ देखना चाह रहे हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज ये क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर नहीं रहेगा, अफगानिस्तान। वो जो अभी जो मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं वो ये कह रही हैं कि मास माइग्रेशन होगी। कहाँ पे होगी? वो सेंट्रल एशिया, ईरान, पाकिस्तान होगी। उसके अलावा ड्रग्स जो ख़त्म हो चुकी थी या काफ़ी कम हो गई थी वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएंगी। क्राइम रेट जो नेबरिंग कंट्रीज में इतना बोझ कौन बर्दाश्त कर सकता है? हमने तो 30 लाख से ज़ायद जो पहले भी मुहाजिरीन थे उनको भी हमने होस्ट किया, कितना अर्सा हमने अपने पास रखा। तो ये तो बड़ी अजीब सी एक्सपेक्टेशन है कि 50 लाख और भी आ सकते हैं, 5 मिलियन मोर। ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो यूरोप है, वेस्ट है और जो अमेरिका है वो तो फैसिलिटेट नहीं करेंगे। अभी वैक्यूएशन में तकरीबन 1 लाख लोग निकले हैं अफगानिस्तान में से, उनमें से 28,000 लोगों ने अमेरिका की नेशनैलिटी के लिए उधर रहने के लिए अप्लाई किया। उसमें सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। इसके अलावा हम देखें, ईरान देखें, किस तरह एक बड़े लेवल पे रेफ्यूजीज़ को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। और दुनिया को ये भी देखना चाहिए कि किस तरह पाकिस्तान पिछले कई सालों से जो है इनको हमें
اس مد میں فیسیلیٹیٹ کریں کہ ہمیں اپریشیٹ بھی کریں فیسیلیٹیٹ بھی کریں، لیکن کسی طرف سے اس طرح کی کوئی اپریسیشن نہیں آ رہی. ہم نے اپنے 80,000 لوگ جو ہیں وہ شہید کروا لیے ہیں اس جنگ میں، ہم نے سب سے زیادہ اس ریجن میں خمیازہ بھگتا ہے. تو میرا خیال ہے ہم مزید ریفیوجیز لینے کے اس میں نہیں ہوں گے. میرا خیال ہے اس کرائسس کو جو یو این کے اپنے ادارے کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، کوئی اور میڈیا نہیں کہہ رہا، یو این کی رپورٹنگ ہو رہی ہے، یو این کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال ہمیں $2.6 بلین صرف اور صرف ان کی غذائی ضروریات پورا کرنے کے لیے دینا پڑے گا. بہرحال ایک بہت اہم ایشو ہے اور اس پر بار بار بات ہوتی رہے گی. ہم دیکھتے رہیں گے کہ کیا حل نکل سکتا ہے یا اس وقت اوور آل کس طرح سے افغانستان کے معاملات پر جو ہے آرا آتی ہیں اور کیسے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. پروگرام میں ہمایوں خان صاحب اور نوخیر سائی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی کابل آور کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناہید چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.